بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، فرمودہ 8 دسمبر 2023 بمطابق 8 فتح 1402 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 8 دسمبر 2023 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت صحابہ مصاحب مربی سلسلہ کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، گزشتہ خطبے میں جنگ احد کے متعلق ذکر ہو رہا تھا۔ اس حوالے سے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا ہے وہ مختصر طور پر بیان کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی جنگ کے بعد کفار مکہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کسی شخص کو اپنے مردوں پر رونے کی اجازت نہیں، اور جو تجارتی قافلے آئیں گے ان کی آمد آئندہ جنگ کے لیے محفوظ رکھی جائے گی۔ پس بڑی تیاری کے بعد 3000 سپاہیوں سے زیادہ تعداد کا ایک لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینے روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مشورہ کیا کہ آیا ہمیں شہر میں ٹھہر کر مقابلہ کرنا چاہیے یا باہر نکل کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خیال یہی تھا کہ دشمن کو حملہ کرنے دیا جائے تاکہ جنگ کی ابتدا کا بھی وہی ذمہ دار ہو اور مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کا مقابلہ کر سکیں۔ مگر وہ نوجوان مسلمان جو بدر کی جنگ میں شامل نہ ہو سکے تھے اور جن کے دلوں میں خدا کی راہ میں شہادت کی حسرت تھی، انہوں نے یہی خواہش کی کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک خواب بھی بیان کی، جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گائیں دیکھیں جو کہ ذبح کی جا رہی تھیں۔ اسی طرح دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا سرا ٹوٹ گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ اور مضبوط زرہ کے اندر ڈالا ہے۔ نیز یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مینڈھے کی پیٹھ پر سوار ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے استفسار پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مناظر کی تعبیر کرتے ہوئے فرمایا کہ گایوں کے ذبح ہونے کی تعبیر تو یہ ہے کہ میرے بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اس جنگ میں شہید ہوں گے۔ تلوار کا سرا ٹوٹنے کی تعبیر یہ ہے کہ میرے عزیزوں میں سے کوئی اہم وجود شہید ہوگا یا اس مہم میں شاید مجھے ہی کوئی تکلیف پہنچے۔ زرہ میں ہاتھ ڈالنے کی تعبیر یہ ہے کہ ہمارا مدینے میں ٹھہرنا زیادہ مناسب ہے۔ مینڈے پر سوار ہونے کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ کفار کے لشکر کے سردار ہم پر غالب آئیں گے۔ جب باہر نکل کر جنگ کرنے کا فیصلہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے باہر نکل کر لڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف مجبور کر دیا ہے، اس لیے اب بھی اس فیصلے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ فرمائیں گے اس میں ہی ہماری بھلائی ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے جنگی لباس پہن رکھا تھا۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مدعا پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ ہتھیار لگانے کے بعد اس وقت تک انہیں اتارے جب تک اللہ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ساتھ روانہ ہوتے ہوئے 3 نیزے منگوائے اور ان پر 3 جھنڈے باندھے۔ قبیلہ اوس کا جھنڈا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو دیا، قبیلہ خزرج کا جھنڈا حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو دیا اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا۔ مدینے میں باقی رہنے والے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے ابن ام مکتوم کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ مسلمانوں کے لشکر میں 2 گھوڑے اور 100 زرہ پوش تھے۔ راستے میں یہود کا ایک گروہ مسلمانوں کی جانب سے جنگ میں شرکت کے لیے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے بالمقابل یہود کی مدد لینے سے انکار کرتے ہوئے انہیں جنگ میں شرکت سے روک دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال سے کم عمر لڑکوں کو جنگ میں شرکت سے روکتے ہوئے انہیں بھی واپس بھجوا دیا۔ لشکر اسلامی نے جب رات قیام کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 سپاہیوں کو مقرر فرمایا جنہوں نے رات بھر اسلامی لشکر کے ارد گرد پہرا دیا۔ راستے میں عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے 300 ساتھی منافقین کے ساتھ لشکر اسلامی سے علیحدہ ہو کر واپس چلا آیا۔ واپسی پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی اور لڑکوں کی بات مانی ہے، ہم کس بنا پر اپنی جانیں دیں؟ عبداللہ بن ابی کے ساتھ منافقین کے لوٹ جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود صحابہ رضوان اللہ علیہم کی تعداد 700 رہ گئی۔ اس موقع پر انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مدینہ کے یہود میں سے جو ہمارے حلیف اور حمایتی ہیں، کیوں نہ ہم ان سے مدد لے لیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم سے تفصیلی خطاب فرمایا، جس میں مسلمانوں کے لیے مکمل لاہ عمل تھا کہ کس طرح دین پر عمل کرنا ہے۔ اس جنگ میں قریش کے ساتھ قبیلہ بنی تہامہ اور قبیلہ بنو کنانہ بھی شامل ہو گئے اور یوں کفار کے لشکر کی تعداد 3000 تک جا پہنچی۔ کفار کا تمام لشکر مسلح تھا۔ جنگ احد کی مزید تفصیل آئندہ جاری رہنے کا ارشاد فرمانے کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے ایک مرتبہ پھر فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے دعائیں جاری رکھنے کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسا کہ خیال تھا کہ گزشتہ دنوں جنگ بندی کے بعد سے اسرائیل بہت شدت کے ساتھ غزہ کے ہر علاقے پر بمباری کر رہا ہے، پھر معصوم بچے اور عورتیں شہید ہو رہے ہیں، امریکی صدر بھی اب دبے دبے الفاظ میں یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ گولہ باری اب بند ہونی چاہیے۔ امریکی صدر کے یہ الفاظ انسانی ہمدردی کے لیے نہیں ہیں، ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اب امریکہ میں انتخابات ہونے والے ہیں اور نوجوان امریکی یہ رد عمل دکھا رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو۔ اسی طرح امریکی مسلمان بھی جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں، بس یہ ووٹ لینے کے لیے بیان دے رہے ہیں، ورنہ انہیں فلسطینیوں سے یا مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان ممالک جب تک ایک ہو کر جنگ بندی کی کوشش نہیں کریں گے، ان متفرق کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں بھی وحدت پیدا فرمائے، آمین۔ اس ظلم کو روکنے کے لیے ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے علاقے کے سیاستدانوں کو مسلسل توجہ دلاتے رہنا چاہیے کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں۔ اسی طرح اپنے اپنے حلقہ احباب میں یہ بات پھیلائیں کہ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ مزید تفصیل کے لیے صفحہ اول ملاحظہ فرمائیں۔ خطبے کے آخری حصے میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے درج ذیل 2 مرحومین کا ذکر خیر کرتے ہوئے نماز جنازہ غائب پڑھانے کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مکرمہ مسعودہ بیگم صاحبہ، اہلیہ مکرم مولانا عبدالحکیم اکمل صاحب، مرحوم مبلغ سلسلہ ہالینڈ۔ مرحومہ گزشتہ دنوں وفات پا گئی تھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ کے خاوند مبلغ سلسلہ تھے۔ اپنی ازدواجی زندگی میں کم و بیش 15 سال مرحومہ اپنے خاوند کے بیرون ملک ہونے کے باعث ان سے جدا رہیں۔ مرحومہ خلافت سے گہرا تعلق رکھنے والی، صوم و صلات کی پابند تھیں۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ نمبر 2، ماسٹر عبدالمجید صاحب وقف زندگی، استاد تعلیم الاسلام ہائی اسکول روا۔ مرحوم ریٹائرمنٹ کے بعد کینیڈا آ گئے تھے اور وہیں گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم صبر و استقلال کے ساتھ وقف نبھانے والے، شاگردوں سے حسن سلوک کرنے والے، بڑے فرشتہ صفت نیک انسان تھے۔ حضور انور نے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ روزنامہ الفجر انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 11 دسمبر 2023، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔